نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے واجب الاحترام معزز سامعین گرامی، آج کا ہمارا درس بہت ہی ضروری اور اہم ہے، جو کہ ہماری زندگی کے اہم لمحات کو قیمتی بنانے والا ہے اور ہماری روزمرہ کی زندگی میں پیش آنے والے حالات معاملات کے متعلق ہے۔ جو بھی بات آپ حضرات کے سامنے پیش کی جاتی ہے وہ الحمدللہ قرآن و سنت سے ہی پیش کی جاتی ہے، اسی لیے آپ اس درس کو ضرور سماعت فرمائیں اور مکمل سماعت فرمائیں۔ آپ کو انشاءاللہ بہت فائدہ بھی ہوگا اور بات بھی مکمل سمجھنے میں آئے گی۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص میں 4 باتیں پائی جائیں وہ خالص منافق ہے، اور جس میں ان 4 باتوں میں سے کوئی ایک بات پائی جائے اس میں نفاق کی ایک خصلت ہوگی، یہاں تک کہ وہ اس خصلت کو چھوڑ دے۔ اور وہ 4 باتیں یہ ہیں: جب امانت رکھی جائے تو اس میں خیانت کرے، بات کرے تو جھوٹ بولے، عہد کرے تو اسے توڑ دے، جھگڑا کرے تو بد زبانی کرے۔ اللہ تعالیٰ نے اسلامی تعلیمات کے ذریعے زندگی کے جو آداب سکھائے ان میں سے ایک ادب قول و فعل میں مطابقت ہے۔ احکام اسلام میں اس ادب کی اتنی زیادہ اہمیت ہے کہ اس کی خلاف ورزی کو منافقت قرار دیا گیا ہے اور نفاق کی نشانیوں میں شمار کیا گیا ہے۔ منافقت یا منافق یا نفاق یہ عربی کے زبان کے الفاظ ہیں اور یہ اصل میں نفق سے بنے ہیں۔ عربی میں نفق 2 منہ والی سرنگ کو کہتے ہیں، اسی لیے منافقت دوغلے پن کو کہتے ہیں۔ اندر کچھ اور ہو اور ظاہر میں کچھ اور، ظاہر و باطن ایک جیسے نہ ہوں تو اسے منافقت کہتے ہیں۔ اور جس انسان کے اندر یہ انداز پایا جائے اسے دور خایا، 2 چہروں والا کہا جاتا ہے۔ اسلامی تعلیمات کے مطابق منافقت 2 طرح کی ہوتی ہے، ایک اعتقادی اور دوسری عملی۔ اعتقادی منافقت تو یہ ہے کہ کوئی انسان دل سے اسلام کی سچائی اور اس کے حق ہونے کو نہ مانتا ہو، صرف زبان سے کہتا ہے کہ میں مسلمان ہوں۔ ایسے لوگوں کا تذکرہ سورہ بقرہ کے 2 رکوع میں کیا گیا ہے۔ ان کے قول و فعل میں تضاد تھا، جب ایمان والوں سے ملتے تو کہتے ہم ایمان لائے، اور جب کفار کے پاس جاتے تو کہتے ہم تو ان کا مذاق اڑا رہے تھے ورنہ ہم تو تمہارے ساتھ ہیں۔ ایسے منافق حقیقت میں کافر ہی ہوتے ہیں، بلکہ ان کا جرم کافر سے بھی بڑھ جاتا ہے۔ دوسرے قسم کے عملی منافق ہیں جو دل سے اسلام کی سچائی اور اس کے حق ہونے کو تسلیم کرتے ہیں، لیکن اپنی انسانی کمزوری کی وجہ سے احکام اسلام پر عمل کرنے میں کوتاہی کرتے ہیں۔ ایسے منافق کی اصلاح تربیت کے ذریعے کی جا سکتی ہے۔ اب یہ کام بہت قابل توجہ ہے کہ نفاق اور منافقت کو کیسے پہچانا جائے۔ جیسے کسی بیماری کی کچھ علامات نشانیاں ہوتی ہیں، ان نشانیوں کو دیکھ کر معالج بیماری تشخیص کرتا ہے اور پھر اس کا علاج شروع کر دیتا ہے۔ اسی طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منافق کی 4 نشانیاں بتائی اور فرمایا اگر کسی شخص کے اندر ان میں سے کوئی ایک نشانی بھی پائی جائے تو اس کے اندر نفاق کی ایک علامت پائی گئی۔ پہلی علامت یہ بیان فرمائی اذا حدث کذب، جب بات کرے تو جھوٹ بولے۔ دوسری نشانی فرمائی اذا وعد خلف، وعدہ کرے تو خلاف ورزی کرے۔ ایک اور روایت میں یہ الفاظ بھی آئے اذا عاہد غدر، جب معاہدہ کرے تو غداری کرے۔ تیسری نشانی نفاق کی یہ بیان فرمائی اذا اؤتمن خان، جب اس کے پاس امانت رکھی جائے تو اس میں خیانت کرے۔ اور چوتھی نشانی یہ فرمائی اذا خصم فجر، جب جھگڑا کرے تو بد زبانی کرے۔ عزیز دوستو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد فرمائے کہ ان نشانیوں میں غور کیا جائے تو معلوم ہوتا ہے ان سب کے بنیاد قول و فعل کے تضاد میں ہے۔ دیکھیے، ایک شخص ایک بات کرتا ہے کہ خبر کے طور پر، حالانکہ ایسا نہیں ہوا،
تو اسے شخص کا قول جھوٹ ہوگا اور یہ نفاق کی نشانی ہے۔ پھر کوئی شخص وعدہ کرے یا باہمی معاہدہ کرے اور کہے میں یہ کروں گا یا میں اس بات کی پابندی کروں گا، پھر وہ بات پورا نہ کرے یا معاہدے سے پھر جائے، یہ بھی قول و فعل کا تضاد ہوا۔ یا کسی شخص کے پاس امانت رکھی جائے، گویا کہ وہ یہ کہتا کہ میں اس کی حفاظت کروں گا، پھر وہ امانت میں خیانت کرنے لگے تو اس کی بات اور اس کے عمل میں تضاد آ گیا اور یہ بھی نفاق کی نشانی ہوگی۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورہ صف کی دوسری اور تیسری آیت میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون۔ اے ایمان والو، ایسی بات کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں ہو؟ اللہ کے نزدیک ایک بات انتہائی ناپسندیدہ ہے کہ ایسی بات کہو جو نہ کرو۔ اس آیات سے ایک اور پہلو بہت واضح طور پر سامنے آ رہا ہے کہ اس میں انسان کو یہ تعلیم دی گئی کہ جو کام تم نے کرنا نہیں اس کا دعویٰ کیوں کرتے ہو، لہٰذا ایسا کام کا دعویٰ کرنے کی ممانعت معلوم ہوئی جس کو کرنے کا عزم اور ارادہ ہی انسان کے دل کے اندر نہ ہو، کیونکہ یہ دعویٰ جھوٹا ہوگا۔ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ انسان کسی کام کرنے کا دعویٰ کرتا ہے، دل میں کام کرنے کا عزم بھی ہوتا ہے، لیکن وہ کام کسی وجہ سے نہیں ہوتا، تو پھر بھی انسان پر قول و فعل کا تضاد کا الزام آ جاتا ہے۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے ہمیں یہ تعلیم دی کہ اگر دل میں کسی کام کا ارادہ اور پختہ عزم ہو، پھر بھی اپنے نفس اور اپنی ذات اور اپنی قوت پر اعتماد کرتے ہوئے انسان براہ راست یہ نہ کہے کہ میں یہ کام کروں گا، بلکہ یوں کہے انشاءاللہ میں یہ کام کروں گا، یعنی اگر اللہ نے چاہا۔ قول و فعل میں تضاد کا ایک پہلو تو دعویٰ کا تھا، لیکن دوسرا پہلو دعوت کا ہے، یعنی کوئی شخص دعوت و تبلیغ کا کام کرتا ہے، وعظ و نصیحت کرتا ہے، لوگوں کو بھلائی کا کام کرنے کی دعوت دیتا ہے، لیکن خود نہیں کرتا، یہ بھی قول و فعل کے تضاد کی ایک شکل ہے، لیکن یہ نفاق کی نشانیوں میں شمار نہیں بلکہ عملی کمزوریوں میں شمار کی جاتی ہے، جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے ان کے الفاظ میں فرمایا، أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ، تم لوگوں کو تو نیکی کا حکم دیتے ہو اور خود اپنے آپ کو بھول جاتے ہو۔ دعوت و تبلیغ کے کام میں یہ واقعی بہت کمزوری شمار ہوتی ہے۔ اس کا منفی اثر یہ ہوتا ہے کہ دعوت و تبلیغ کا صحیح طریقے سے اثر نہیں ہوتا، لیکن قول و فعل کا وہ تضاد جو نفاق کی نشانیوں میں شمار کیا گیا ہے، اس کے نقصان دینی اور دنیاوی اعتبار سے بہت شدید ہیں۔ پہلا نقصان تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ منافقین جہنم کے سب سے نچلے درجے میں ہوں گے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن سب سے بری حالت دو چہرے والوں یعنی منافقین کی ہوگی۔ معاشرتی نقصان میں سب سے بڑا نقصان قول و فعل کے تضاد رکھنے والوں کا یہ ہوتا ہے کہ یہ شخص لوگوں کے نظروں میں گر جاتا ہے، اس کی وقت ختم ہو جاتی ہے، اسے ذلت اور رسوائی کا سامنا کرنا پڑتا ہے، لہٰذا لوگ ایسے شخص پہ اعتماد نہیں کرتے۔ اعتماد کی دیوار بڑی محنت اور زیادہ وقت میں تعمیر ہوتی ہے، لیکن اس دیوار کو گرانے کے لیے قول و فعل کے تضاد کے صرف ایک دھکے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اسی لیے معاشرتی زندگی میں انسان کو اپنے قول و فعل میں مطابقت کی بہت فکر کرنی چاہیے تاکہ دنیا اور آخرت میں سرخر ہو سکے اور معاشرے کے افراد کا باہمی اعتماد حاصل رہے۔ اللہ رب العزت ہمیں اپنے قول و فعل میں مطابقت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔